تو باقاعدہ انسان کو جیسے روحانیت کا اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے تو ایسے ماشاء اللہ میرے شیخ مرشد امام الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دعوت العالیہ حضرت کی زندگی بہت مشقت والی زندگی، مجھے حضرت کی زندگی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میرا حضرت سے کوئی 20 سال سے تعلق ہے، تو میں نے حضرت کے سفر کو بھی دیکھا، حضرت کو بھی دیکھا، تو تدریسی زندگی کو بھی دیکھا اور خانقاہی زندگی کو بھی دیکھا اور خانگی زندگی کو بھی دیکھا، تو اللہ نے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ یعنی گویا کہ حضرت نے اپنے آپ کو تھما رکھا ہے آخرت میں۔ تو ایک ساتھی آئے اس کے پاس کہنے لگے کہ میں نے آپ کی دعوت کے لیے دعوت میں بھی دعوت میں آگے بڑی ہوگی، آپ کا تھوڑا سا کام جب تک کے اندر دعوت دی چکے ان شاء اللہ خدا یہاں کو تھوڑا کام کرنے کا تو آگے بات بہت لمبا ملنے لگا۔ تو حضرت کے پاس حاضر ہوئے، سب لوگوں کے پروگرام کے لیے کرتے ہوئے حضرت ہمارے اس مسئلے کے ہوتا ہے آپ کی جیسے کریں گے آپ کے پاس بہت تشریف لے آئے تو ورنہ آپ تک نہیں کریں گے اس کے لیے تو کر دے تھی فرمایا سب کے لوگوں کے پروگرام کے تو اپنی مراد اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ایسی بات کی سب کو ترنت کہا ہے کہ سب کو پروگرام سے رکھا ہے کہ ہم کا مشکل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت عرصہ نظریوں کے اندر بھی گزارا ہے، تو میں نے وہاں کی نقصوں کو بھی دیکھا ہے، قادیانیوں کی مجالس کی نقصوں کو میں نے دیکھا ہے کہ میں کلام نظر ہوا اور وہ لمبا عرصہ گزارا لوگوں کے اندر اتنی نحوست ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا، اور جتنی وہاں پر نحوست ہے اللہ نے اتنی یہاں پر رکھی۔ سبحان اللہ، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان محبتوں کو سمیٹنے والا بنا۔ آمین آمین۔ میرے دوستو، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی سر جوڑ رکھا ہے، جب تک اس کام کی اہمیت کا اور اس کام کی حساسیت کا، اس کی فضیلت کا مجھے خود ادراک اور استحضار نہیں ہوگا نا، اس وقت تک میں کسی بندے کو اس کام کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا کہ جس کام کا مجھے خود نہیں پتا کہ یہ کام کیا ہے، تو میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ جس بات کے وقت مجھے خود شرح صدر نہیں ہے وہ دوسروں کو کبھی بات سمجھا نہیں سکتا، تو اس لیے میرے دوست کو اس کام کو کرنے کے لیے اپنا شرح صدر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہاں ایک ساتھی آ کر کے فرما کے گئے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر دیا کہ جس وقت آواز دی جائے گی خط کو اعلان کرنا تو میں ہمہ وقت تیار ہوں اس کام کے لیے۔ میرے دوست کو یہ کام ایسا ہے کہ میں آپ کو مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کو حاصل کرنے کا بڑا مختصر مسئلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں کو حاصل کرنے کا انتہائی مختصر رستہ ہے۔ مجھے خود اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے تقریباً 20 سال کی تجربہ، اور اب تک اللہ کی قسم میں آپ کو عرض کروں کہ جب میں سفر کے لیے نکلتا ہوں مجھے باقاعدہ اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی روحانی کر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر اپنی روحانی کر رکھی ہے۔ ہماری اس میں آنکھیں نہیں دل کی کھلی ہونا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دی ہے نا، وہ باقاعدہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ جیسے توجہات ایسے وہ آتی نظر آتی ہیں، لیکن وہ دل والوں کو نظر آتی ہیں، جو اللہ والے اپنے ان کو نظر آتی ہیں۔ میرے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ فرمایا کہ بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ جتنے بھی دنیا میں ایمان والے ہیں
ان تمام لوگوں کی ایمان جو ہے وہ گنبد خضرا سے ایک نور کی اور ایمان کی تاریں آ رہی ہیں. جتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے تو گنبد خضرا سے ان لوگوں کے ایمان کی تاریں جڑی ہوئی ہیں. کوئی بات بیان فرما رہے تھے تو بعض لوگ بے ادب ہوتے بے ادب بے رسوئی کرتے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہر بندے کے ایمان کا کنیکشن وہ گنبد خضرا کے ساتھ ہے. کسی بندے کے درمیان میں ایسی مداحت بات کر دی کہ ہمیں تو اتارے نظر نہیں آ رہے. کبھی اللہ والوں کی باتوں کو کبھی مذاق ملا نہیں ہے کہا ہمیں تو تارے نظر نہیں آ رہے. تو فرمایا کاٹ دوں بھی تمہاری تار بھی کاٹ دوں. اس نے کہا نہیں کاٹ دیں. تو بس ایسے فرمایا کہ انہوں نے ایسے اشارہ کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مرتا ہوا. کچھ عرصہ کے بعد وہ بندہ ایمان سکھا رہا. تو میرے دوستوں اصل میں ہمارے کام کے اندر جو خیر اور برکت ہے اللہ کا کلمہ آتا ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. یہ کام جتنا ہوگا اس کام کو باقی رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جب کام کرتا ہے اس میں محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات انسان کی طرف کے ہے کہ انسان کے اندر حقانیت ہے, انسان کے اندر پسندی ہے, انسان کے اندر خودبینی ہے, انسان کے اندر تکبر ہے, انسان کے اندر عجب ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ میرے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. وہ جھوٹ ہے کہ میرے اندر نہیں. جب اللہ فرما رہے کہ یہ چیزوں کا مادہ ہم نے لوگوں کے اندر رکھا ہوتا ہے تو یہ کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں. ہاں اگر اصلاح کروا رہی ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے وقت لگا دیا ہے رگڑے کھائے ہیں تو یہ چیزیں دب جاتی ختم پھر بھی نہیں ہوتا. یہ چیزیں دبتی ہیں, یہ ختم کبھی نہیں ہوا کرتی, یہ چیزیں رہتی ہیں. لیکن جب انسان کام کرتا ہے اللہ سے کام لے لیتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر شیطان وجود ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے شہر کی میں نے کہا ضلع کی کارگزاری شکریہ بہت میرے دل سے دعائیں نہیں کر رہے بلکہ مجھے نماز پڑھ جاتی ہے, میں نماز نہیں آتا کرتی تو میں آپ ساتھیوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب ساتھی کو قبول فرمائے, القاری صاحب کو, مولانا بکر صاحب کو, ان کے تمام نیک وفاقار وہ اللہ کی قسم دل سے دعائیں تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے اور فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ کہہ کر کے دعا کرواتے ہیں, فرمایا بعض لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, ان کو کہنا نہیں پڑتا, ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. تو جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کے لیے خود بخود دعائیں نکلتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے کرتی بات بھی کریں کہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. القاری سادہ ان کا سرپرستی ہے, سرپرستی ہے. تو میں آپ کو گزارش کر دوں اس اللہ جتنا کام میرے کام کرنے کے بعد کبھی دل کے اندر یہ تفاخر نہ آنے پائے کہ میں رکھا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اچھا بیان کروا دیا تو یہ دل کے اندر رات میں آج تو میرے کو گھٹے ٹوٹ کے رکھتے ہوئے آج بڑا بہترین بیان کیا. اور میرے نظر فرماتے کہ لوگوں سے یہ بھی نہ پوچھا کرو کہ میں نے کیسا بیان کیا. یہ پوچھنا بھی خود پسندی کی علامت ہے. یا اس دل کا اس بات کا دل کے اندر شائبہ بھی آنا اور وسوسہ بھی آنا کہ کوئی بندہ کہ آج تو آپ نے کمال کر تو یہ وجود کی علامت ہوتی ہے. دوسرا دینی کام جتنے تقویٰ طہارت کے ساتھ کی جائے, دینی کام جتنے قلب کی صفائی کے ساتھ کی جائے, دینی کام جتنے اپنی اصلاح کے ساتھ کی جائیں گے ان کاموں کے اندر اتنی خیر برکت اتنی نورانی بے شک جی اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھیں, چھپائے نہیں اپنے آپ کو کرنا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچان لیں, میرا لوگوں کے تعارف ہو جائے, یہ گمراہی کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے. اور کام کرنے کے بعد جو توجہ اپنی جانب کر دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے کام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. رب تعالیٰ فرمانے باصابہ حسن اور اصابہ صحیح ہے کہ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو یہ سب میری جانب اللہ ہے. اللہ ہی رحم اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کرتے تھے کہ فضل اور عجب میں کیا فرق ہے, فضل اور عجب میں کیا فرق ہے.
فرمایا کہ جب انسان کام کرنے کے بعد کہہ دے کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے تو یہ رب تعالیٰ کا فضل اس پر متعلق ہو گیا. اور فرمایا کہ جب یہ کام کرنے کے بعد یہ کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو فرمایا یہ وجود کے اندر مبتلا ہو گیا. کام کرنے کے بعد کبھی نہ اپنے دل کے اندر بات آئے, نہ نجی محفل کے اندر بات کرے, نہ مجمع کے اندر بات کہے کہ میں نے ایسے کر دیا, میں نے ایسے کر دیا. اللہ نے کروا دی, اللہ تعالیٰ نے کروا دی. دیکھیے میرے حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تو اپنا ایک ناخن نہیں, یہ ناخن بھی جو دی ہے اللہ نے دی ہے. کسی کی زبان اچھا بولتی ہے, کوئی اچھا بیان کر دیتا ہے, کوئی اچھا خطیب ہے, تو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے تو کیا کر دے گا. جی کوئی اچھا لکھنے والا, اچھا لکھاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت اس کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے, کوئی بندہ زیادہ سفر کر رہا ہے, زیادہ کام کر رہا ہے, تو چلنے پھرنے کی طاقت اور قوت یہ رفتار ہے اس کو عطا فرمائی. اللہ اسے چھین لے تو یہ کیا کر لے گا, کوئی اچھی مینجمنٹ کر لیتا ہے, انتظام انچرام اچھا کر لیتا ہے, لوگوں کو اچھا چلا لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت انتظامی عطا کی ہے یہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کوئی تار ہلا دے گی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بیچارہ اپنے کپڑے بھی اتار کر ننگا باہر نکل رہا ہے, تو بہت سارے لوگوں کو چلانے والا ہے, یہ اپنے آپ کو بھی نہیں چلا سکتے. میرے دوست کی بات یاد رکھیے کہ جو بھی کام کرے, کام کرنے کے بعد اس کی نسبت اللہ کی جانب کر دے. تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے کہ جو بندہ کام کرنے کے بعد اس کو اللہ کی جانب نسبت کر دیتا ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نسبت کا تبادلہ کر کے اللہ فرماتے نہیں میرے بندے کیوں نہیں کیا, پھر اللہ اس کو اجر دے دیتے. اس کا کھاتے کے اندر لکھ دیتے کہ اس نے کیا ہے, حالانکہ اس نے کیا نہیں. ہمارے دوست بڑی پیاری بات کی, فرمایا دینی کام کیے نہیں جاتے لیے جاتے ہیں. دینی کام کیے نہیں جاتے لیے جاتے. رب تعالیٰ لیتے ہی کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات جس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے ان سے کام لیا جاتا ہے, وہ کرتا ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں, بس اس دن سے اس کو بیک گیئر لگنا شروع ہوتا ہے. اس کی تنزل ہی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے کہ جس دن وہ کہتا ہے کہ کام کرنے والا میں ہوں. میرے دوستو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, یہ کام بڑا بہت اہمیت والا ہے اور بہت عظیم الشان ہے. لیکن جو کام جتنا عظیم ہوتا ہے, جو سیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی حساس ہوتی ہے. اس سیٹ پر بیٹھنے والا اتنا محتاط بھی ہوتا ہے, اس کا چیکٹ بیلنس بھی ویسا رکھا جاتا ہے, اس کی گویا کہ ایک ایک لمحے کی حرکت نقل و حرکت کو ریکارڈ میں لایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سیٹ پر بٹھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی پہرے داری کی سیٹ کو بٹھا دیا. یعنی آپ لوگ حضور کا وہ حفاظتی دستہ ہے, باڈی گارڈ دستہ ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امیر شریف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان یہ چاہے کہ دنیا کے اندر اس کو اللہ کا باڈی گارڈ بنا کر کے رکھے اور اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے, تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے, کیونکہ یہ حضور کے سپاہی ہیں. اور اس کے سب سے پہلے مجاہد مولانا نے فرمایا کہ ختم نبوت کے سب سے اول سپاہی اور سب سے پہلے چوکیدار بلکہ سپاہ سالار وہ جناب سیدنا صدیق اکبر. اور میرے حضرت نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک آنے والا ہر مسلمان جو ختم نبوت کا چوکیدار ہے وہ صدیق اکبر کا سپاہی ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی ہے میرے دوستوں. اور انشاءاللہ صدیق اکبر جب تک اپنے ایک ایک سپاہی کو جنت میں نہیں لے کر جائے تو اس کو تک نہیں جائے گی. جہاں مرزا رحمہ اللہ تعالیٰ کی غریب واقعہ لکھا اور میں کہ جہاں مرزا نے کہا کہ دفعہ امیر شیخ سید شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھ دعا کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, شاید قرآن وغیرہ کر رہے ہوں, تو یہ چلے گئے. جہاں مرزا بہت بے تکلف تھے امیر شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سے, جا کر کے کہتے کہ پنجابی لوگ شادی میرے پر ایک وعدہ کر, کیا کہا کہ شادی میرے بغیر جنت نہیں, میرے بغیر جنت نہیں جاؤ گی. بس فرمایا کہ آج کسی بڑی فرمایا کہ پتر پتر یہ بڑا کی بات ہے, تو اپنی گال کر رہے ہیں اپنا پتہ کی بات ہے. پھر کسی وقت معاملہ ہو گیا, میں نے شادی میں وعدہ میرے بغیر نہیں جاؤ گا. لاڈ لیتے نا جاؤ کر دینا وعدہ
شاید میری بات ہو جائے آپ کی پتر اگر اللہ نے عطا النشا بخاری کی بخشش کر دی تو میں وہ تک جنت تک نہیں جانا جنہیں دیکھ اپنے ایک کارکن کو جنت میں بنا رہے یعنی اپنے ایک کارکن کو جب تک جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا میں جنت میں نہیں جانے لگا تو آپ کو لوگوں کو لگا جی شاہی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کسی پروگرام میں جا رہے تھے اسٹیشن سے اترے ایک وہ جوان آ کر پورا بڑی گرم جوشی کے ساتھ تو کہا کہ شاعری فلاں جیل کے اندر میں نے آپ کے ساتھ مدد گزارا تو شاعر نے کھڑ دیا اور فرمایا کہ تیرے اخلاص کی میں قسم دے سکتا ہوں تیرے اخلاص کی میں قسم دے سکتا ہوں اپنے اخلاص کی قسم نہیں دے سکتا کہا میں جب جیل میں گیا تو پیچھے پتہ نہیں کتنے رونے والے کتنی امت کو پتہ چلا کہ عطا اللہ شاہ بخاری چلا گیا جیل کے اندر کہا تجھے کون جانے گا تو جو جیل میں گزاری وہ خالصۃ رسول اللہ کی ذات پاک تیرے اخلاص کی میں قسم دے سکتے بھائی آپ لوگوں کے اخلاص کی قسم دے سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص عطا کرنا بس اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو باقی رکھے آمین اور اس کو برقرار رکھے ہمیشہ ہمارے لاہور کو بزرگ طاہر گلزار سے وہ ایک بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں فرماتے شادی اپنے کام کرنے والے بڑے دیکھے لیکن توڑ چڑھنے والے بڑے کم دیکھے اللہ ہم نے کام کرنے والے بڑے دیکھے لیکن توڑ چڑھنے والے بہت کم دیکھے یہ جملہ ان کا سمجھ نہیں آتا یہ اب 20 سال گزارنے کے بعد ہمیں سمجھ آیا جب ہم نے لوگوں کو ٹوٹتے خود دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ بندہ اس کام سے بھی ٹوٹ سکتا ہے جی اس کام سے بھی بندہ معلوم ہو سکتا ہے میرے دوست کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بڑی بے نیاز سمجھ ہے اس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہے ہم اس کام کے محتاج ہیں اور جو بندہ محتاج بن کر کے کام کرے گا وہ ساری زندگی کرتا رہے گا اور جو استغنا کے ساتھ اس کو کرنا چاہے گا وہ عنقریب محروم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند نہیں ان کے در کے اوپر جھکنا ہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہ ان کو کسی کی ضرورت اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے جن کے متعلق رب تعالیٰ فرمانے واللہ یعصمک من الناس جن کے اللہ خود فرما رہا کفیل آ کر گستاخ نہیں کہ آپ کے ساتھ استغنا کرنے والوں کی اللہ کا ہے اور آپ کی عزت کا تحفظ اللہ خود کرتے ہیں تو اللہ کو کیا کسی کی ضرورت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احتیاج ہے میرے دوستوں میں عرض کروں کہ حضور کی نوکری کرنے کے لیے بہت نوکر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہم جیسے نکموں کو نوکر رکھ لیے تو نوکر بھی کبھی کرایہ کرتا ہے کوئی بادشاہ کوئی نوکر رکھ لے تو وہ نوکر کہتا ہے میں نے اس پر احسان کر دیا کہ نوکری کو تیرے جیسے پتہ کتنے رول رہے ہیں تو ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے ہیں باہر جو رول رہے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوکری کے لیے ہمیں قبول فرما لیا اب اس پر دعا ہی کرنا ہے کہ یا اللہ میں کبھی سے محروم نہ کر اس نوکری کے اوپر دونوں جہان قربان کرنے پڑے تو اس کو قربان کر دیا جائے گا لیکن اس نوکری کو وہ قربان نہیں کیا جا سکتا تو میرے دوستو بس اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر کیا ہے ہر کام کا شکر الگ سے الگ ہوا کرتا ہے میرے دوست اس کام کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے لگا دیا تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے کھپا دیا اور محتاج بن کے کرتے رہے اور اس کو سعادت سمجھ کر کے اگر آپ کے ذمے میں کام لگایا جاتا ہے نا تو اکتاہٹ نہ آئے اور یہ نوکریاری میرے اوپر بول ڈالنا شروع کر دی اگر کوئی کام مشکل لگتا ہے اپنے ذمہ دار سے شدہ سے کہہ دیجیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا میری بساط اتنی نہیں ہے لیکن کبھی یہ بس سمجھے کہ یار یہ میرے اوپر بول ڈالنا شروع کر دی میں تو پھنس ہی گیا یہاں پر آ کر بھائی یہ پھنسنا تو بڑا سعادت ہے یہ تو بڑی سعادت ہے کہ یہاں بندہ آ کر کے پھنستا ہے اور جو بندے کو جتنا زیادہ کام کا موقع دیا جائے پچھلے دنوں کی طرف ایک ساتھی کو بلا کر کے کوئی ذمہ داری نہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تو میں نے ان سے گزارش کی دیکھو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دینی کاموں کے اندر عہدے اور منصب کی طلب نہیں ہوتی اور فرمایا ہاں اگر بغیر طلب کے کوئی ذمہ داری مل جائے تو پھر اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر کے قبول کرتا ہے کیوں
ذمہ داری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو زیادہ کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اس کا کھاتا اتنا بڑا ہو جائے گا، یعنی اس کے ماتحت رہ کر کے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کے کام کا ثواب اس کے کھاتے کے اندر جائے گا، سب کے کام کا ثواب اس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ جو بندہ ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے ان کے ماتحت رہ کر کے تو ایجوکیشن کا ثواب ان کو، کوئی تجار میں کام کر رہا ہے وہ ان کے کھاتے کے اندر جا رہا ہے، کوئی دعوت اسلام میں کام کر رہا ہے وہ ان کے کھاتے، کوئی بندہ مسلمان کر رہا ہے وہ ان کے کھاتے کے اندر جا رہا ہے، یعنی ان کا کھاتا کتنا بڑا ہو گیا۔ وجہ کیا کہ اس دنوں میں ذمہ داری لے لی، تو ذمہ داری یہ گویا کہ اللہ موقع دیتے کہ میرا بندہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے۔ علماء نے کہا، علماء کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے ان سب کے ایمان کا ثواب صدیق اکبر کو جا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ اولین ایمان لانے والے ہوتے نا وہ مشعل راہ بنے میرے دوستوں۔ جتنے لوگ بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھتے اس کا ثواب عمر فاروق کو جا رہا، کہ پہلی نماز بھی شروع کروائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کروائی۔ تو میرے دوستوں جن لوگوں نے کام شروع کیا، جو لوگ کام کی بنیاد بنے کسی بھی علاقہ کے اندر، جب تک کام چلتا رہے گا ان لوگوں کا کھاتا کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ کے ایک بادل اٹھا نا اور وہاں اس نے بارش نہیں برسائی، وہ آگے چلا گیا، اس کی خلافت بہت بڑی تھی، تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جہاں بھی جا کر کے بسے گا نا تیرا خراج میرے پاس میں آئے گا۔ تو بھائی آپ کے ذریعے سے جو لوگ جڑ گئے، آپ کے ذریعے سے جو لوگ کام کے اندر وہ جڑ گئے، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، ان کا خراج آپ کے کھاتے کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ بس نیت ایک ہونی چاہیے، بس کام تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودی کو حاصل کرنے کے لیے میرے حضرت نے بس فرمایا کہ بس جب کام کرنے لگو تو کام کرنے سے پہلے بیان کرنا ہے، کشف کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ وہ دل پر توجہ کر کے کہہ دو کہ یا اللہ یہ کام آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، حضور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ اس کے بعد دل کے اندر اگر بات آ بھی جائے گی نا اس پر دھیان توجہ نہ دے، فرمایا کہ یہ ریا نہیں ہوگی، یہ وسوسہ ریا ہوگا، یہ ریا نہیں بنے گی انشاءاللہ، بلکہ یہ وسوسہ ریا بنے گا۔ تو میرے دوستوں اس کے ساتھ مل جل کر کے کام کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بندے کا کام زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ایک نظم کے ساتھ لے کر کے چلنا اس کی ضرورت ہے، تو اجتماعیت کو برقرار رکھیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ انفرادیت نہ آئے گا، اجتماعیت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اجتماعیت میں کی ہوئی غلطیوں کو اللہ معاف کرنا دے گا، جو اس سے بھول چوک میں غلطیاں ہو گئی وہ اللہ معاف کر دے گی۔ انفرادیت میں جو ہوتا ہے کہ جو غلطی کی اپنے کھاتے لگے گی، جیسے جماعت کی نماز ہوتی ہے نا، تو جماعت کی نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ جماعت کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے تشہد کے تو درود پاک پڑھ لیا تو کیا آتا ہے، سجدہ صاحب آتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ لیا تو اب اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، جماعت کی برکت سے اللہ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو جماعت کے ساتھ ید اللہ علی الجماعت، ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جماعت پر ہے، من شد شذ فی النار، جو الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ تو میرے دوستو جہاں اجتماعیت میں کام ہو رہا ہو وہاں پر انفرادیت نہیں، کہ جو آپ کو ایک طریق دے دیا گیا ہے، جو آپ کو ایک وہ رستہ دے دیا گیا ہے، جو آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا ایک نظر دے دیا گیا ہے، اس کے مطابق چلیں گے، انفرادیت نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکات بھی زیادہ ہوگی۔ بس یہ کہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ کر کے خود کسی فتنے کے راستے پر نہ چلیں گے۔ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے وہ کتنے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو دینی طبقہ کے ساتھ نہیں لوگ ان کو بھی دیکھا، اور ایسے بندے کو میں نے دیکھا جو باقاعدہ سب لوگ کا کام کیا کرتا ہوں، مرزائیوں سے مناظرے کیا کرتا ہوں، کہ آج سے تقریباً ہوگی 18-19 سال پرانی بات ہے، یا اس سے بھی آپ 18 سال پرانی بات ہے۔ سرگودا سائڈ کا ایک علاقہ ہے 152 کی والا، وہاں کے ایک لڑکا بڑا ذہین فقیر انجینئر بن رہا تھا، ضیافت اشار اس کا نام تھا، وہ مرزائیت پر اس کا بڑا اچھا مطالعہ، اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا، مرزائیوں سے مربی سے گفتگو کیا کرتا، تو میرے سے اس کی ملاقات ہوئی،
تو لیکن میں اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر نا انانیت بہت زیادہ، خود پسندی بہت زیادہ کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کر دیا. ٹھیک. تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا. میں نے کہا یار میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بے ذریعے سے گفتگو نہ کیا. تو اس نے آگے میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بڑے ربی سے گفتگو کی ہے، میں نے فلاں کتابیں پڑھی، فلاں بھی پڑھی، فلاں میں کہا ٹھیک ہے تم نے کتابیں بہت سی پڑھی ہوگی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ تم ان سے مناظرہ نہ کیا. تو مجھے ڈر لگتا ہے تم سے نا. تو اس نے میری بات نہیں مانی. اس نے کہا مولا نے بات کر دی ہے، بار اس نے بات نہیں کر دی. تو 6 مہینے کے بعد مجھے خبر مل گئی کہ وہ لڑکا قادیانی. 6 مہینے کے بعد لڑکا خود قادیانی ہو گیا جو مردویوں سے گفتگو کیا کرتا تھا. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ بندہ قادیانی ہو گیا. تو میں اس سے ملاقات میں کرے اپنے حضرت کے پاس آیا، ہم نے کراچی میں اس کا. تو حضرت سے میری ملاقات کی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے جا کے ملاقات کر، اس کو واپس لانے کی کوشش کرو. حضرت بھی بڑے پریشان ہوئے. اس سے جا کر کے میں نے گفتگو کی. اب وہ تو ایک وہ تھا، اس کا ذہن ایسا تھا، اس نے میرے سے مناظرہ کر دیا. ایک نشست ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی. 6 مہینے تقریباً میں اس کے ساتھ بات کرا، مختلف اوقات پہ تھا، لیکن 6 مہینے کے اندر وہ ٹس سے بس نہیں ہوا. اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو گزارش کروں کہ اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ جوڑ دیں. ہاں اپنے آپ کو بس ہمارا کوئی گلہ ہونا چاہیے، ہمارا کوئی ستون ہونا چاہیے جس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں. ہم شترے بے مہار نہیں ہیں، ہم کبھی ہوئی پتنگ نہیں کہ جو مرضی اس کو ڈوب کر کے جائے. تو وہ آپ کے بڑے آپ کے وہ ستون ہے جس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھیں. تو پھر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میرا اس کی ملاقات ادھر سے کروا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم لاہور آ جاؤ تو وہاں بیٹھ کے اپنی بات کریں. اور میں نے اس کو ساتھ ہی کہا کہ تمہارے آنے جانے کا خرچ نہیں ہے. میں نے حضرت کو گزارش کر دی کہ وہ لڑکا میرے سے ہی آ رہا ہے، اس سے آپ کی منگوا دی. تو میں نے اس کا پورا زور لگا کے دیکھتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوتا. تو پھر تاکہ مجھے اس کو بات. تو میرا رابعہ کے ساتھ تھا جہاں مدنی وہ لڑکا آ گیا. تو آپ نے حضرت کی گفتگو سنی مفتی صاحب؟ کوئی اچھے دار تقریر ہوتی ہے، کوئی مناظرانہ اسلوب ہوتا ہے، وہی سادہ سی باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت نے جو باتیں جو آپ کے ساتھ کی ہوگی، جو باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہی باتیں حضرت اس کے ساتھ کمرہ کے اندر بیٹھ کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو اصل مغرب سے کچھ پہلے حضرت وہاں سے نکلا کرتے تھے تو ٹھوکر نیاز دیکھ کر جا کر حضرت نماز پڑھتے تھے. ایک پمپ تھا وہاں پر نماز ادا کرتے. تو حضرت سے وہ لڑکا تھا، میں تھا صاحب مطلب منیرہ مدربی صاحب تھے اور یہ 5 بندے یہ گاڑی سے. تو ہم نے رستے میں رک کر کے نماز پڑھی. تو حضرت نے اس کو بٹھا کر کے وہاں پر پھر تھوڑی سی رکی. باہر جب نکلا تو اس نے آ کے حضرت کی جوتی سی نکلا. یعنی وہ بندہ جو بردائی تھا اور مولوی سے نفرت کرتا تھا، اس نے باہر آ کر کے حضرت کی جوتی سی نکلا. تو میں نے کہا اس نے اللہ والے کی جوتی سی نکلی، اللہ اس کا دل سیدھا کر دے گی انشاءاللہ. اس کی برکت سے حضرت والا حکیم شاہ محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے شہر کا پخانہ اٹھایا اور بتایا کہ میں اللہ سے دعا کی کرتا یا اللہ میں تیرے نیک بندے کا اپنی نجاست اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں تو اس کے سب کے نجاستوں کو دھو دے. پھر اللہ نے مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرمایا ان کی توجہات کی برکت سے. تو وہاں سے محمدیہ چلے گئے کہ کی. تو وہاں نے سبق پڑھایا. سبق پڑھانے کے بعد اس کے بیٹھ کے تھوڑی سی بات کی مجھے اور منی سب کو باہر نکال دیے. پھر حضرت نے اندر بلایا. اندر بلایا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ضیافت کو ختم ہوتی مجاہد کو شامل اس کو بھی اپنے مجاہد کو شامل کر لیں. تو اس کو میں نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ کتابوں کے حوالہ جات دکھاؤں گا. اوپر کتب خانہ فرمایا کہ اوپر کتابیں دکھانا جو دکھا دوں ویسے ضرورت نہیں ہوتی نا. تو میں نے اس کو کچھ کتابیں دکھائی، اس کے حوالہ جات دیکھے لیکن بڑی بےدبی سے دیکھے. تو رات کے وقت تھا مولانا مجید صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی ضیافت شادی تمہارے پر 6 مہینے میں رکھی لیکن تم بندے کے مطلب نہیں بنے اور مفتی حسن صاحب کے پاس تم 1 دن میں ٹھیک ہو گئے. تو اس نے عجیب بات کی. اس نے کہا 1 دن نہیں 1 نظر کے اندر. جی 1 دن نہیں 1 نظر کے اندر. ٹھیک ہے. تو کہا کہ جب میں نے مفتی حسن کے صاحب کے چہرے کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، کسی اللہ والے کا چہرہ.
تو کہا کہ میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا. نگاہ ولی میں ہاں متاثر دیکھ مدد کیا لاکھوں کی طرح ٹھیک. تو اس نے کہا اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا. تو ایک ہے ہماری زبانی جو لفاظی ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی سمجھ خراش ہو جائے، وہ وقتی تلفظ تو ہوگا لیکن آپ کی بات کے اندر جو رب تعالیٰ تاثیر رکھیں گے نا وہ آپ کے دل کی صفائی کے ساتھ ہے. مولانا محمود حسن مسعودی ہی دام اور خطواری بتاتے نا کہ جتنی رگڑائی اتنی صفائی. واہ جتنے کوئی رگڑے کھاتا ہے نا اللہ اس کے دل کو اتنا صاف کر دے گا. جتنی رگڑائی اتنی صفائی. اور فرمایا جتنی قربانی اتنی رب تعالیٰ کی مہربانی. جو اللہ کے رستے کے اندر جو بندہ جتنی قربانی لگائے گا نا تو اللہ تعالیٰ وہ اتنی کیا کہتے ہیں اس کی دل کی صفائی کر دیں گے اور اللہ اتنی اس پر مہربانی فرما دیں گے. تو جب یہ اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو نصیب ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ کی نگاہوں کی نگاہیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے. شاہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہاول کو جو مقدمے کی تشریف لے کر کے آئے تو بہاول کو اسٹیشن پر جو اترے ہیں نا تو ایک جنب غفیر تھا لوگوں کا. تو ایک ہندو آ گئے پوچھا کہ یہاں پر اتنا ہجوم کو لگا ہوا ہے. تو کہا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین آئے ہیں جو ہمارے نبی کی خاندان سے تو ان کی زیارت کے لیے لوگ بیٹھے. اس نے کہا مجھے بھی دیکھ لو. اس نے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ دیکھا نا تو جا کر کے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. دیکھا کہ تمہارے نبی خاندان کا یہ ایک عالم 1300 سال کے بعد اس کے چہرے پر ایسی نورانی کہ تمہارا نبی کیسا مقبول والا کام یہ کلمہ پڑھا دیں. تو میرے دوستو یہ جو آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے گے اور جو نورانی تو روحانیت نصیب ہوگی آپ کو یہ اپنے بڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر کے حضرت فرماتے کہ ساری چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی. فرمایا کہ کتابوں سے سب کچھ ملتا تھا تو اردو بازار میں سب سے بڑے عالم ہوتے کہ سب سے زیادہ کتابوں کے پاس ہوتی. بات چیزیں قدموں سے ملا کرتی ہے بس وہ قدموں کے بغیر نہیں ملا کرتی. وہ جب تک آپ اللہ والوں کے قدموں کے اندر نہیں بیٹھیں گے میرے دوستوں وہ چیزیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اپنے کام کو وہ اچھا کرنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، جماعت کی نظر کے ساتھ جڑ کر کے رہے. انشاءاللہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہے گا جماعت کی نظر کے اندر جڑ کے رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کام دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.